خندق کی فتح کے بعد مدینہ میں سکون تھا، لیکن خیبر کے قلعوں میں بے چینی تھی۔ یہود کے سردار جو پہلے مدینہ سے نکالے جا چکے تھے اب خیبر میں جمع ہو چکے تھے۔ وہ خندق میں کفار مکہ کا ساتھ دے چکے تھے اور اب وہ دوبارہ سازشوں میں مصروف تھے۔ ان کی فوجی طاقت مضبوط تھی، قلعے بلند و بالا، ذخیرہ خوراک و اسلحہ وافر، اور دلوں میں اسلام کے خلاف بغض سے بھرا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور خیبر کی طرف پیش قدمی کا اعلان ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حضرت صباح کو نگران مقرر فرمایا اور خود جانثار صحابہ کرام کے ساتھ خیبر روانہ ہوئے۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جہاں ظاہری طاقت کا نہیں بلکہ یقین، حکمت اور قربانی کا امتحان تھا۔ جیسے جیسے قلعے قریب آتے گئے یہودیوں کے دلوں میں لرزہ طاری ہوتا گیا۔ انہوں نے دروازے بند کر لیے اور اندر چھپ کر مقابلہ کرنے لگے۔ مسلمانوں نے پہلا قلعہ فتح کیا، پھر دوسرا، پھر ایک قلعہ آیا جسے قلعہ قموس کہا جاتا ہے، جہاں خیبر کا سب سے بڑا سپہ سالار مرہب ڈٹ کر کھڑا تھا۔ یہ قلعہ کئی دن تک بند رہا۔ مسلمانوں نے مسلسل محاصرہ جاری رکھا لیکن دروازہ نہ کھلا۔ پھر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں وہ ایک جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دیں گے۔ صبح ہوئی، ساری نظریں ایک ہی انتظار میں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا، اپنے لاب دہن سے ان کی آنکھوں پر مسح فرمایا اور اللہ کے حکم سے وہ فوراً صحت یاب ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھما دیا۔ حضرت علی لشکر لے کر آگے بڑھے، دل میں صرف اللہ کا نام اور زبان پر تکبیر۔ مرہب جب سامنے آیا، سراپا غرور، فولادی لباس، نیزہ، ڈھال اور تکبر، اس نے کہا، خیبر جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، ہتھیاروں سے لیس پہلوانوں کا حریف ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا، شیر کی طرح جھپٹنے والا، نیزے توڑنے والا۔ پھر دونوں بڑھے، تلواریں چمکیں، فضا گونج اٹھی اور لمحوں میں مرہب زمین پر تھا۔ قلعے کے دروازے کھلنے لگے، کچھ لوگ بھاگے، کچھ قید ہوئے، اسلام غالب آیا۔ یہ فتح صرف تلوار سے نہیں تھی، یہ وہ فتح تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور صحابہ کرام کے صبر سے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے تمہیں بہت سے معرکوں میں نصرت دی اور خیبر کے دن بھی۔ یہودیوں نے صلح کی درخواست کی، ان کی جانیں بخش دی گئیں، انہیں زمینوں پر کام کرنے کی اجازت دی گئی اور اسلام کی برتری قائم ہو گئی۔ جنگ خیبر نے ثابت کیا کہ جہاں نیت خالص ہو، قیادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور سپاہی علی رضی اللہ عنہ جیسے ہوں، وہاں قلعے مٹی ہو جاتے ہیں اور حق ہمیشہ غالب آتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں علی رضی اللہ عنہ جیسا یقین، صحابہ جیسی وفاداری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی اخلاص عطا فرما جس نے خیبر کو جھکایا اور اسلام کو بلند کیا۔ آمین یا رب العالمین۔